فضائل سناتے ہو تو ائمہ کو رب بنا دیتے ہو، مسائل سناتے ہو تو ان کو انتہائی کمزور اور مظلوم اور اسیر بتا دیتے ہو۔ کہ آپ دیکھیں گے محرم میں جب یہ ذوالجناح نکلتا ہے، کوئی اس گھوڑے کو چوم رہا ہے، کوئی اس کے کانوں میں فریادیں کر رہا ہے، کوئی اس سے اولاد مانگ رہا ہے، کوئی اس کے نیچے سے ہو کر گزر رہا ہے، کوئی اس کے سم اس کو چوم رہا ہے۔ تمہارے اس منظر کو دیکھ کر تو کفار مکہ کا شرک بھی چھوٹا لگتا ہے۔ اللہ کے لیے سوچو کہ یہ جانور تمہارے لیے کیا فائدہ، کیا نفع اور کیا نقصان کا مالک ہو سکتا ہے۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمن۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ رافضی ذاکروں نے جھوٹے قصے، جھوٹی کہانیاں، من گھڑت باتیں اپنی بے علم عوام کو سنا سنا کر اپنے پیٹ کے دھندے کو خوب چلایا ہوا ہے۔ وہ عوام کے سامنے کربلا کے حوالے سے، یزید کے حوالے سے خاص طور پہ وہ باتیں سنائیں گے کہ وہ اگر اپنے ہی مذہب کی کتابوں کی طرف لوٹیں تو وہاں اس کا وجود نہیں ملتا۔ اور یہاں ہم اس بات کا اعادہ کر دیں کہ ہماری اس گفتگو کا مقصد یزید کا دفاع نہیں ہے۔ یزید کا معاملہ وہ جانے، اس کا اللہ جانے۔ اہل سنت کا معروف نظریہ ہے، نہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں اور نہ اس پہ لعن طعن کرتے ہیں، لیکن یہاں بات صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ گروہ اپنے پیٹ کے دھندے کو چلانے کے لیے جو ان کے جی میں آئے وہ جھوٹ بول دیتے ہیں۔ یزید کے حوالے سے انہی کے ایک بہت بڑے عالم کا یہ کلپ دیکھیے جو اپنی کتابیں کھول کھول کر بتا رہا ہے کہ یزید نے زین العابدین سے کہا کہ ابن مرجانہ پہ اللہ لعنت کرے، اگر میں وہاں پر ہوتا اور حسین کو بچانے کے لیے مجھے اپنے بیٹے قربان کروانے پڑتے میں کروا دیتا، جو کچھ کر سکتا میں کرتا، اور معاملہ یہاں تک نہ پہنچتا۔ پھر بڑے اکرام کے ساتھ، عزت کے ساتھ، خاص پہرے کے ساتھ ان کو مدینہ منورہ پہنچایا گیا، سیدنا حسین کے خانوادے کو۔ یہ شیعہ کتابوں کے اندر یہ بات شیعہ عالم جو ان کا مرجع ہے وہ بیان کر رہا ہے۔ علي بن الحسين اختار الرجوع إلى المدينة، وعند مغادرتهم دمشق كرر يزيد وعند مغادرتهم دمشق كرر يزيد الاعتذار من علي بن الحسين، وقال لعن الله ابن مرجانة، أما والله لو أني صاحب ما سألني خصلة أبدا إلا أعطيته ودفعت الحتف عنه بكل ما استطعت ولو بهلاك بعض ولدي. أنا لو أعلم بأنه هذا يريد يفعل بالحسين هكذا أنا كنت أدفع أولادي حتى يدافعوا عن الحسين، ولكن الله قضى ما رأيت، كاتبني كل حاجة تكون لك. وأمر يزيد بأن يرافق ذرية الحسين وفد من موالي بني سفيان وكان عددهم، وأمر المصاحبين لهم أن ينزلوا بهم حيث شاءوا ومتى شاءوا، وبعث معهم أيضا فلان. وخرج آل الحسين من دمشق محفوفين بأسباب الاحترام والتقدير حتى وصلوا إلى
المدينة. وقال ابن كثير في يزيد: وأكرم آل البيت وأكرم آل بيت الحسين ورد عليهم جميع ما فقد لهم وأضعافه وردهم إلى المدينة في محامل وأبهة عظيمة، وقد ناح أهله في منزله على الحسين. من المسؤول عن قتل الحسين ويثبت أنه لا علاقة له بقتل الحسين؟ وكونوا على ثقة، هذه تطرح الآن في بعض المواقع الشيعية، روحوا اقرأوا مولانا، أنه أساسا ما الدليل على أن يزيد كان مسؤولا ماذا؟ عن قتل الحسين. بل بعض هؤلاء الكتاب جاءوا إليه قالوا: أنت منفتح مولانا، نريد أن نطرح عندك مولانا، نحن من المعتقدين أن يزيد لم يكن مسؤولا عن قتل الحسين من الكتاب الشيعة. فأنت سيدنا إذا غير مكان مولانا يتهمون بالنصب وكذا وكذا، فأنت نريد نجلس معك نشوف يعني أكو دليل على أن يزيد كان مسؤولا. أعزائي، هذه أبحاث الآن أنت تستطيع من خلال الفتوى تقف أمامها، ولكن غدا لا تستطيع أن تقف، خصوصا شبابنا بدأوا ينفتحون على كل المواقع. على الأحوال أعزائي، اور ان کے ذاکروں کو سنیں تو وہ ساری ساری رات رلاتے ہیں جھوٹے قصوں پر، جھوٹی کہانیوں پر، من گھڑت باتوں پر. اور ایک ذاکر نے اس پر اپنے ذاکروں کی اس حرکت پر ایک بڑا پیارا تبصرہ کیا. سنیے اس کلپ کو. میں آپ سے پوچھتا ہوں، رب بھی قتل ہوتا ہے؟ جی، رب کو قتل کیا جا سکتا ہے؟ اچھا، اگر رب کو قتل نہیں کیا جا سکتا تو کیا رب کو شہید کیا جا سکتا ہے؟ جی نہیں. تو جو شہید ہو جائے کیا وہ رب ہو سکتا ہے؟ اور آپ کی مجلس میں کیا ہوتا ہے؟ فضائل میں رب، مصائب میں شہید. پتہ نہیں بات سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی؟ آپ کی شیعہ مجالس میں آج یہ منظر بن گیا ہے کہ پڑھنے والا آتا ہے وہ مولا علی کو فضائل میں رب بنا کر پیش کرتا ہے، مصائب میں شہید بنا کر پیش کرتا ہے. فضائل میں 14 معصوم ہستیوں کو رب بنا کر پیش کرتے ہیں، اور مصائب میں ان 14 کے شہادت اور مصیبت زدہ ہونے کا سارا واقعہ پڑھتے ہیں. اور ماشاءاللہ ہماری قوم عقل کی بلند پروازیوں پر اس طرح فائز ہو چکی ہوئی ہے اور اتنی متفکر اور اعلیٰ مقام پر فائز ہے کہ ادھر سے فضائل میں جس کو رب مان رہی ہے، مصائب میں اسے شہید مان رہی ہے. کبھی رب بھی شہید ہوا، کبھی رب بھی مظلوم ہوا، کبھی رب پر بھی ظلم کیا گیا. فضائل سناتے ہو تو ائمہ کو رب بنا دیتے ہو، مسائل سناتے ہو تو ان کو انتہائی کمزور اور مظلوم اور اسیر بتا دیتے ہو. یہ ماجرا ہے ان کا، کیونکہ اس سارے دھندے کا تعلق پیٹ سے لگا ہوا ہے، اور پیٹ کی پوجا کے لیے جتنا زیادہ رولائیں گے، جتنے زیادہ مصائب سنائیں گے، اور فضائل میں جتنا ان کو رب بنا کر دکھائیں گے، جاہل عوام خوش ہو کر اتنا ہی انعام اور اکرام سے نوازے گی. یہی جھوٹے قصے سناتے سناتے قوم کو جانوروں کی پوجا پہ لگا دیا. ذوالجناح ایک گھوڑا آپ نے دیکھا ہوگا، بڑا خوب پالا جاتا ہے، سجایا جاتا ہے، اور اس کے فضائل اور اس کے مناقب اور اس کی کرامات وہ لڈن جعفری صاحب ناچ ناچ کے سٹیج پہ سناتے ہیں. نہیں بچ رہا تھا بچہ قائد اعظم کی دادی کے یہاں، 11 ہوئے اور مر گئے. 12 کو زندہ رہنا تھا، 12ویں کو زندہ رہنا تھا، تو 11 مارے اللہ نے. دادی پریشان، پڑوسن نے کہا کیا پریشانی ہے، بچے گا بچہ. ذوالجناح آئے تو اس کے گھٹنے کے سامنے سجدہ کر لینا، جہاں اس کے سم ہیں وہاں سڑک پہ جا کے پیشانی رکھ دینا اور کہنا، ذوالجناح سے کہنا بیٹا دے اور زندہ رکھ. کس نے بنایا پاکستان؟ پہلے ذوالجناح نے بیٹا دیا قائد اعظم کی دادی کو. ذوالجناح سے بات چلی، پاکستان پہ ختم ہوئی تو پتہ چلا پاکستان ذوالجناح کے سموں کا صدقہ ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب جاہل عوام میں سے کوئی یہ نہیں پوچھے گا کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے، کس کتاب میں ہے، قرآن حکیم کی کس آیت سے ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس حدیث سے یہ باتیں ثابت ہیں، ائمہ میں سے کس امام کے قول سے صحیح سند کے ساتھ یہ باتیں ثابت ہیں. بس وہ فضائل سنیں کہ حسین کا گھوڑا بچے دیتا ہے، کمال ہو گیا. ذاکر کی جیب اتنی بھر گئی کہ اس کی 7 نسلیں بھی کھاتی رہیں.
یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے محرم میں جب یہ ذوالجناح نکلتا ہے، کوئی اس گھوڑے کو چوم رہا ہے، کوئی اس کے کانوں میں فریادیں کر رہا ہے، کوئی اس سے اولاد مانگ رہا ہے، کوئی اس کے نیچے سے ہو کر گزر رہا ہے، کوئی اس کے سم اس کو چوم رہا ہے، یعنی جانور کی پوجا انسان کر رہا ہے۔ اور اگر یہ ذوالجناح مر جائے تو اس کا باقاعدہ مزار بنا دیا جاتا ہے۔ اس معاملے میں یہود و نصارہ بھی تم سے اچھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے آخری لمحات میں یہود و نصارہ پہ لعنت کی تھی، اور جرم کیا بیان کیا تھا کہ یہ اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہیں، مساجد بناتے ہیں۔ یہود و نصارہ نے تو اپنے انبیاء کو پوجا، اور ظالموں تم گھوڑوں کو پوجنے لگ گئے، جانوروں کو پوجنے لگ گئے۔ محرم میں سبیل حسین لگائی جاتی ہے، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ کے نام پر پانی پلایا جاتا ہے، خوب لوگ سبیلیں لگاتے ہیں، اور اس سبیل کی ابتدا گھوڑے کو پلا کر کی جاتی ہے۔ گھوڑا آتا ہے، یہ ذوالجناح آتا ہے، اور اس سبیل کے برتن میں منہ ڈالتا ہے، پیتا ہے۔ کیوں؟ ذاکروں نے یہ سبق یاد کروا دیا کہ اس کی رالوں میں شفا ہے، اس کے جھوٹے پانی میں شفا ہے۔ جب اس سے اولاد مانگی جائے اور 9 مہینے میں یہ گود ہری کر دے، تو اس کے پانی سے اور اس کی رالوں سے اور اس کے تھوک سے اور اس کے جسم سے جو چیز لگ جائے گی وہ برکتوں والی ہو جائے گی۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ تمہارے اس منظر کو دیکھ کر تو کفار مکہ کا شرک بھی چھوٹا لگتا ہے۔ وہ بھی صالحین کے اگر بت بناتے تھے، ود، سوا، یعوس، یعوق، نصر کے، تو عقیدہ کیا رکھتے تھے؟ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں سفارشی ہے۔ ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان کے پاس آ کر ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں تاکہ یہ اللہ کے قریب کر دے۔ مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے ان کا بھی، ان کو وسیلہ سمجھتے تھے۔ اور تم جانور سے مانتے ہو، جانور کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہو کہ یہ شفا دیتا ہے، اس کے تھوک میں شفا ہے، اس کے جھوٹے میں برکت ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اثر میں برکت تھی، اللہ نے رکھی تھی، شفا تھی۔ اسی لیے صحابہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کو لیتے تھے، آپ کے لعاب دہن کو لیتے تھے، آپ کے وضو کے پانی کو لیتے تھے، آپ کے منہ مبارک کو لیتے تھے، اور اس سے شفا پاتے تھے، بابرکت سمجھتے تھے، اپنے جسم پہ لگاتے تھے۔ اہل سنت اہل الحدیث کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار میں اللہ نے برکت رکھی، شفا رکھی۔ اور تم تو اتنے گئے گزرے ہو گئے کہ ایک جانور کو پوجنے لگ گئے، جس کی پوجا کی کوئی دلیل نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ اہل بیت کے ائمہ میں سے کسی کے قول میں ثابت ہے۔ ہاں، جھوٹی باتیں ہیں، جھوٹے قصے ہیں۔ اسی لیے عورتیں بھی اس گھوڑے کی پوجا میں لگی ہوئی، مرد بھی اس کی پوجا میں لگے ہوئے، بچوں کو بھی لا کر اس کے نیچے سے گزارا جا رہا۔ لیکن اللہ نے تمہیں عقل دی ہے، اللہ کے لیے سوچو کہ یہ جانور تمہارے لیے کیا فائدہ، کیا نفع اور کیا نقصان کا مالک ہو سکتا ہے۔ تمہارے ان مناظر کو دیکھ کر تو ہندوؤں کا وہ معاملہ نظر آتا ہے کہ وہ گائے کو پوجتے ہیں اور تم گھوڑے کو پوجتے ہو۔ تم گھوڑے کے سموں میں لیٹتے ہو، پیار کرتے ہو، چومتے ہو، اور یہ منظر دیکھ لیجئے ہندوؤں کا۔ ہندو لیٹے ہوئے ہیں، ان کی مقدس گائے جا رہی ہے، اور وہ گو ماتا کا قدم زمین پہ نہیں لگنے دیتے، انسانوں کے اوپر چل کے جا رہی ہے۔ یہ جانور اللہ نے انسانوں کے فائدے کے لیے پیدا کیے تھے کہ گائے کا دودھ پیو، گھوڑوں کی سواری کرو، لیکن حالت کیا ہو گئی؟ یہ جانور انسان کی خدمت کے لیے پیدا ہوئے، انسان انہی جانوروں کی پوجا کرنے لگ گیا۔ اور حقیقت کو سنیے، ذوالجناح نامی گھوڑا جس کی نسبت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ کی طرف کی گئی، یہ جھوٹ ہے، یہ کہانی ہے، یہ قصہ ہے۔ اور شیعہ علماء اپنی کتابوں میں یہ بات بیان کر کے گئے کہ سیدنا حسین کا ذوالجناح نامی کوئی گھوڑا کربلا میں موجود نہیں تھا، بلکہ حسین تو اونٹنی پہ سوار ہو کر آئے تھے رضی اللہ عنہ وارضاہ، اور ان کے بھائی محمد بن حنفیہ
जब उनको इस सफर से रोकने के लिए आए तो ऊँटने की मुहार को पकड़ा था। शिया मुर्रखीन ने इस बात को और इस सवारी को बयान किया है अपनी किताबों में। आइए सुनिए नासिख तवारीख, इसका राइटर शिया आलिम, वो कहता है कि जुलजना ये तो शिमर नामी किसी शख्स का लक़ब था, इस नाम का सैयदना हुसैन का घोड़ा था ही नहीं। इसी तरह कश्फुल गुम्मा फी मारिफतिल आइम्मा जिल्द 2 है, सफ़ा 257 है। करबला के मुतालिक सैयदना हुसैन का कौल इस किताब में लिखा हुआ, उस कौल को सुनिए। फ़क़ाल अलैहिस्सलाम हाज़िही करबला मौज़िउ करबिन व बला, हाज़ा मुनाख़ु रिकाबिना व महत्तु रिहालिना व मक़तलु रिजालिना। सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु वरदा ने फरमाया, ये करबला मसाइब की जगह है, ये हमारी ऊँटनियों के बैठने की जगह है, और ये हमारे मर्दों की शहादत गाह है। तो अगर आप घोड़े पर होते तो घोड़े का जिक्र करते, आप ऊँटनी पर थे तो आपने ऊँटनियों का जिक्र किया। इसी तरह शिया की एक और मोतबर किताब जलाउल उयून, जिसका उर्दू तर्जुमा भी मार्केट में मौजूद है, इसकी दूसरी जिल्द में लिखा है कि जब सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु वरदा आज़िम सफर हुए तो उनके भाई मोहम्मद बिन हनफिया उनके पास आए और कहने लगे, ऐ मेरे भाई, जो अहले कूफा ने मकर फरेब और गदर आपके वालिद मोहतरम और आपके बड़े भाई के साथ किया, आप जानते हैं, मैं डरता हूं कहीं आपसे भी वो वैसा ही सलूक ना करे। आप मक्का में रहे, इज्जत वाले इकराम वाले बनकर रहेंगे, और कोई मक्का में आपसे कुछ दस्तराजी नहीं करेगा, मक्का में कोई आप पर एतराज करने वाला नहीं होगा। हजरत ने फरमाया, मैं डरता हूं कि यजीद मक्का में मुझे शहीद कर दे, मुझे मंजूर नहीं, काबे की हुर्मत मेरी वजह से जाया हो जाए। मोहम्मद बिन हनफिया ने अर्ज की, आप यमन की तरफ चले जाएं या किसी जंगल में तशरीफ ले जाए। तो आपने कहा, इस बारे में मैं फिक्र करूंगा। लेकिन जब सुबह हुई तो हजरत ने हुक्म दिया, ऊंटों पे सादो सामान रखा जाए। और जब यह खबर मोहम्मद बिन हनफिया को पहुंची तो वो बेताब होकर आए और मुहारे नाका, ऊंटनी की मुहार पकड़ ली और उससे लिपट गए। तो तुम्हारी किताबों के अंदर भी यह बात वाज़ेह है कि हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु वरदा ऊंटनी पर सवार होकर आए। जुलजनाह नामी किसी घोड़े पर आपने सफर नहीं किया। हाँ, ये किस्से हैं, ये कहानियां हैं जो अवाम को सुनाकर उनको गुमराह किया जाता है। बिल्कुल उसी तरह घोड़े की पूजा करवाई जाती है जैसे हिंदू गाय की पूजा करता है। ये इस्लाम का अंदाज नहीं, ये मुसलमानों का अंदाज नहीं, ये अहले इस्लाम का अंदाज नहीं, ये तो कब्र परस्तों से, हिंदुओं के साथ, सनम परस्तों के साथ मुशाबत है। इसीलिए हम इस बेइल्म अवाम से दरख्वास्त करेंगे कि कम अज कम अपने जाकिरों से पूछा तो करें कि ये जो बात आप सुना रहे हो ये कहां लिखी है। चलना है तो सैयदना हुसैन के नक्शे कदम पर चलो, और सैयदना हुसैन किस तरीके से जिंदगी गुजार करके किताब और सुन्नत को सामने रखकर तौहीद की दावत देते हुए, तौहीद का पैगाम देते हुए, तौहीद की आवाजें लगाते हुए, तौहीद की दावत को छोड़कर शिर्क के रास्ते को ना अपनाओ। और ये जानवरों की पूजा, ये पीरों की पूजा, ये जाकिरों की पूजा, ये इमामों की पूजा, ये राह तौहीद नहीं, ये शिर्क का रास्ता है। हम आपको मोहब्बत से, प्यार से, अदब से, एहतराम से आपकी सोई हुई अकल को जगा रहे हैं कि अल्लाह के लिए जाग जाओ और राह तौहीद को इख्तियार करो। जानवरों की पूजा, अल्लाह ने इस पर तुम्हारे लिए कोई दलील, कोई बुरहान नाज़िल नहीं की। ये जानवर तो तुम्हारी सवारियों के लिए पैदा हुए, तुम्हारी खिदमतों के लिए पैदा हुए, और तुम इनको इलाह बना बैठे, इनसे औलादे मांगने लग गए, इनके थूक के अंदर शिफा समझने लग गए। अपनी अकल को इस्तेमाल करो। और ये जिंदगी बड़ी मुख्तसर है। अगर अंधे होकर जाहिल जाकिरों की बातों में आकर जिंदगी गुजार दी तो फिर आखिरत की जिंदगी बड़ी शदीद है। अहले शिर्क भी अल्लाह की जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते। और ये जानवरों की पूजा, ये गैरुल्लाह की पूजा, ये जुर्म ऐसा है कि इंसान इस जुर्म के साथ बगैर तौबा के मर के अगर चला गया
تو وہ کبھی اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین حنیف پہ زندہ رکھے، ایمان و توحید پہ زندہ رکھے، عقیدہ سلیم پہ زندہ رکھے، اس عقیدے پہ رکھے جس پہ حسین، حسن، علی، عثمان، عمر، ابو بکر رضوان اللہ علیہ مجمعین چلتے رہے۔ اور وہ عقیدہ وہی تھا جو امام الانبیاء، امام کائنات، امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔